وہی تو رات ہے لیلۃ الجزا کی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا بندے نے مزدوری پوری کر لی ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو ہم دے رہے ہیں۔ یہی تو وہ راتیں ہیں جب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تمام لوگ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ کریم نے اس رمضان میں پسند فرمایا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اسلام کے جو مثبت پہلو ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حوصلہ افزائی کی، ورنہ دنیا میں ایک رواج تھا لوگوں کو ڈرانے کا، دھمکانے کا، غریب کو پریشان کرنے کا، ظلم اور ستم کرنے کا۔ لوگ اپنی قوموں کو ڈرا کے ان پہ راج کرتے آئے ہیں۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، ایک دوسرے کو پریشانی کی باتیں کرنا بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس نظریے کو بدلا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو ڈرایا نہیں ہے، ہمتیں بندھوائی ہیں ان کی۔ لوگوں کے اندر جو خوف تھا، جو ڈر تھا، اس کو دور کیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت مقدس دور میں جب اس دور کے ظالم حکمران لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حوصلہ افزائی کی کہ ڈرو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس امت کو دیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانوں کو ترکیب دی ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین مذہب اسلام بن کر دنیا کے سامنے آج موجود ہے۔ اسلام نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی۔ تبھی تو روزے دار کو سکھایا کہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھو، پیروں کا روزہ رکھو، اپنے دل کا روزہ رکھیں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں ہمیں یہ جو تربیت عطا فرمائی ہے نیک بننے کی، تو آئندہ سارا سال نیک بن کر رہنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو رمضان میں عادت پڑی ہے جھوٹ نہ بولنے کی، اس عادت کو پختہ رکھنا ہوگا۔ یہ رمضان میں جو عادت پڑی ہے آنکھیں جھکا کے چلنے کی، اس عادت کو پختہ رکھنا ہوگا۔ یہ جو رمضان میں عادت پڑی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی، اس عادت کو اپنی زندگی کا مستقل مزاج بنانا ہوگا۔ یہ جو عادت پڑی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی، اس عادت کو مستقل طور پر جوڑنا ہوگا اپنی زندگی کے ساتھ۔ اب بھی اگر کچھ لوگوں کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں دوسروں سے معافی مانگنے میں، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان کریم میں جن کو شرم آتی ہے دوسروں سے معافی مانگنے میں، تو آپ یقین مانیں وہ کس منہ سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دوسروں کو معاف کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اچھا فلاں معافی مانگ رہا ہے، معاف کروں نہ کروں، تو وہ اللہ سے کس گمان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو تو معاف کرنے والے بندے پسند ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائی، اور جن لوگوں کو یہ گمان ہے نا کہ روزہ ایک رہ گیا ہے، اب قرآن پاک زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ حل ہو گیا، وہ اطمینان سے سنیں ابھی تو وقت ہے مزدور کا مزدوری لینے کا۔ یہی تو 2 دن ہیں اللہ سے اپنی بات منوانے کے۔
یہ جو راتیں چل رہی ہیں تاک راتیں، اور یہ جو رات اب آئے گی جس دن چاند نظر آئے گا، اور پھر وہ جو رات جو بازاروں میں گزرتی ہے، وہ رات جس رات میں ہم لوگ ادھر ادھر ٹہلتے ہیں گپے مارتے ہیں، وہی تو رات ہے لیلۃ الجزا کی، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا بندے نے مزدوری پوری کر لی ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو ہم دے رہے ہیں۔ یہی تو وہ راتیں ہیں جب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ تو اس لیے ان راتوں میں مانگیں، اور آپ یقین مانگیں کہ جب مانگنا شروع کریں نا تو آپ نے مانگنا شروع پہلے اپنے پڑوسیوں سے کرنا ہے، پھر عزیز و اقارب سے کرنا ہے، پھر پورے شہر کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ کریم کی ایک بڑی عادت ہے اچھی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری رحمت کی قسم مجھے شرم آتی کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دیے جائیں، خالی نہیں لوٹیں گے۔ اور پھر جو بندہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے مانگتا ہے، اور ایسے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگتا ہے جو اس کے دشمن ہیں، تو اللہ کریم اس کی دعا ان کے حق میں تو قبول کرتے ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے خود کے حق میں قبول کرتے ہیں، وہ چیزیں اس کو بھی عطا فرماتے ہیں اور ان سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ یہ رمضان کریم اور عید کا دن جو ہے وہ رنجشیں مٹانے کا دن ہے۔ رمضان کریم جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ مانگنے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے حاتم طائی جو تھا اس نے اپنے گھر کے 7 دروازے بنائے تھے، اور 7 دروازوں سے کوئی مرضی جائے کچھ مانگ لے۔ کئی بہروپیے کیا کرتے تھے، روپ بدل بدل کر جاتے تھے تاکہ حاتم طائی سے پیسے لے لیں، ہر ایک دروازے سے روپ بدل کے چلے جانا۔ حضرات صحابہ اکرام نے کہا ہے سونے رسول جب بانٹتے تھے رمضان میں، اور بنا رمضان کے ہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہروپیہ بن کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بار بار آئے، سینکڑوں بار بھی آئے، تو محمد رسول اللہ کے دربار سے خالی نہیں لوٹایا جاتا تھا، خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، ہمیں جب کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ عطا کرنا ہے، کچھ ہدیہ کرنا ہے، صدقہ فطرہ دینا ہے، اس کی ذات رنگ نسل نہیں پوچھنی۔ ہمارے لیے یہی کافی کہ اللہ کریم نے ہم سب کو دینے والوں میں شامل فرمایا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یہی ایسی نعمت ہے کہ اس کا اگر شکر ادا کرتے رہے، شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ اللہ کریم نے ہم کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ بھائی اللہ نے لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اس لیے جب کوئی مانگنے والا آئے اس سے حجت نہ کرو۔ اللہ نے کسی انسان کو دوسرے انسان پر محاسب نہیں بنایا ہے۔ آپ کو کوئی گورنر نے لگا دیا کہ آپ مانگنے والے سے پوچھتے پھرے کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، کتنے پیسے ہیں، کتنے نہیں ہیں، دے یا نہ دے۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ اللہ نے جو بندہ تم تک بھیجا اس کو دو۔ سونے رسول نے فرمایا مسلمانوں، اور ہماری ماں کو کہا کہ عائشہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہ ہو، فرمایا کھجور کی گٹھلیاں تو ہوتی ہیں نا، بنا دیے ہوئے اس کو خالی نہیں لوٹانا۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا کہ آج پوری دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کو اسلام سے الرجی ہے، اور اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام زمین سے جڑا ہوا مذہب ہے۔ اسلام نے انسان کے مزاج کی بات کی ہے۔ قرآن پاک نے کہا نا کلا بلا لا تکرمون الیتیم، لوگوں نے کہا یتیم کو روٹی کھلانا بڑی بات ہے، ہم روٹی دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں نہیں، روٹی کھلانا بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کھانا کھلانا بڑی بات نہیں۔ قرآن نے کہا بڑی بات تو یہ ہے کہ یتیم کی عزت کرو، مسکین کی عزت کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ عزت کرے؟ ہاں، کہ جب تم عزت کرو گے تو اس کو گھر میں بٹھاؤ گے، جب گھر میں بٹھاؤ گے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے، اس کی خواہش پوچھو گے، اس کو بہترین شربت پیش کرو گے، اچھے کھانے کھلاؤ گے۔ روٹی تو کتے
کو بھی دی جاتی ہے۔ اسلام نے انسان کے مزاج کی بات کی، اسلام نے کہا کہ جب ہم دوسرے کو عزت دیں گے تو روٹی پانی کپڑا سب کچھ دے دیا جائے گا ساتھ میں۔ اسلام جیسا نظام نہیں لا سکتی دنیا۔ اسلام نے مظلوم کو عزت دیتے ہوئے کہا کہ ابو بکر اور بلال ایک تھالی میں کھانا کھائیں گے، اور فرمایا محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے جو دنیا کا فلسفہ ہے اور جو میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے، اس میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ لوگ دے کے جتلاتے ہیں، یہاں دے کے فرمایا جاتا ہے چھپاؤ۔ لوگ کھانا کھلانا بڑی بات سمجھتے ہیں، یہاں غریب کو عزت دینی بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ لوگ بدلہ لینا بڑی بات سمجھتے ہیں، اسلام میں معافی مانگنا بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں سے ناراضگیاں ہیں دور کریں، اللہ کا واسطہ ہے۔ جن سے ناراضگیاں ہیں دور کریں۔ ماں باپ سے اگر ہیں تو معافی مانگیں، بھائی بہنوں سے ہیں تو ان سے مصافحہ کریں، پڑوسیوں سے ہیں تو درگزر کریں، محبتیں بانٹیے۔ اسلام نے نفرتوں کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس عید کے اوپر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں معافی مانگنے سے میری بے عزتی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، کروا لیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے معافی مانگ لے، اس کو لگے میری عزت کم ہو جائے، سونے رسول فرماندے میرے سے لے لینا قیامت والے دن، کم نہیں ہوگی۔ اور کسی کو معاف کرتے ہوئے اگر لگتا ہے کم ہو جائے گی تو اس کی غلط فہمی ہے، کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی جزا عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، سب سامنے چلے گی فلم، جو باتیں ہم دنیا سے چھپاتے ہیں۔ بس وہ فلم اس لیے رک سکتی ہے کہ آپ دوسروں کے عیبوں کی لوگوں کے ساتھ نمائش بند کر دیں۔ وہ فلم اس لیے رک سکتی ہے جو قیامت والے دن آپ کے کارناموں کی چلنی ہے کہ اب آپ لوگوں کا دل توڑنا بند کر دیں۔ خاص کر روزے دار اور نمازی سن لیں، اگر کوئی نمازی اور روزے دار روزہ رکھ کے نماز پنجگانہ پڑھ کے کسی بھی بندے کے دل کو توڑتا ہے، بار بار تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، روزہ بھی نہیں ہوتا۔ نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور گھروں میں جو بڑھیاں ہیں وہ سوچتی رہتی ہیں شاید سارا دن مصلی پہ بیٹھی ہیں، اب شام کو اگر 5 لوگوں کا دل بھی جلا دیا تو مصلی پر بیٹھنا صبح سے شام تک ختم ہو گیا۔ اگر 5 لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا دی، 5 کیا اگر ایک بندے کا دل آپ نے توڑ دیا، ایک بندے کا، اب وہ ماں باپ کا ہو، بھائی بہنوں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، راہگیر کا ہو، کسی غریب کا ہو، کسی یار دوست کا ہو، ایک آدمی کا دل توڑ دیا تو پھر اللہ ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے وہ پسند ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہو، اس لیے جوڑنے کی بات کیجئے۔ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی مدث اللہ علیہ مجھے اکثر بٹھا کے ایک شعر سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بستی اجڑنا آسان ہے۔ اب بھی ہم لوگ جب کچھ کرنے لگے تو پھر بلا کے یہی والا شعر سنا دیتے ہیں کہ بستی اجڑنا آسان ہے، بستی بستے 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 بستی ہے۔ کسی چیز کو توڑنا 1 منٹ کا کام ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ رشتہ داری ہے۔ کسی کا دل توڑنا 1 منٹ کا کام ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے بھائی ہے۔ قدیم تعلقات کو 1 منٹ میں ذلیل کر دینا 1 سیکنڈ کا کام ہے، اور اگر پھر ویسے ہی تعلقات بنانے ہو تو صدیاں گزر جائیں گی، بنیں گے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں، تو کبھی ان سے پوچھو نا تمہارا دوست کون ہے، کہیں گے اس سے مل لو، یہ کب بنا تھا 3 مہینے پہلے، یہ 2 سال پہلے، یہ 4۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو 15-20 سال پرانا ہو۔ جس کے پاس کوئی پرانا دوست ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہی نہیں کی۔ سونے رسول نے 15 سال کی عمر میں دوستی کر لی، کس سے؟ ابو بکر سے، اور پھر ابو بکر نے جو نبھائی ہے، ابو بکر ہجرت کے ساتھی ہیں، ابو بکر غار کا ساتھی ہے، ابو بکر بدر کا ساتھی ہے، ابو بکر احد کا ساتھی ہے، ابو بکر خندق کا ساتھی ہے، ابو بکر آج روضہ رسول میں محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہے۔
جو نبھائی ہے نا پھر دوستی، تو قیامت والے دن جب سونے رسول اٹھیں گے تو ابو بکر بھی اسی روضہ مبارک سے اٹھیں گے۔ مسکین یتیم ہے وہ لوگ جن کے پاس دوست نہیں اچھے، اور یہ ان کے دوستوں کا قصور نہیں، ان خود بے ایمان ہے، خود بے ایمان ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندے سے کوئی بھی دوست اس کا نہ بنتا ہو؟ اگر کوئی بھی نہیں بنتا، اسلام نے کہا ہے کہ اب اس گریبان کو جھانکو، کیا اس میں غیبتیں تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں زنا کے ارادے تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں بے ایمانیاں تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں ریاکاریاں تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں غرور تو نہیں؟ کیا اس میں تکبر تو نہیں ہے؟ اگر سب کچھ ہے ہی اس میں، پھر آپ دوسروں سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو یہی تو وہ باتیں ہیں جو رمضان نے نکال کے باہر پھینک دی، یہی تو وہ سروے ہوا ہے جو رمضان نے ہمارے اندر سے نیکیاں ڈال دی، برائیاں نکال دی۔ اب بھی اگر کسی مسلمان کو لگتا ہو کہ اس کے روزوں کے بعد اس کے دل میں فلاں فلاں بیماری ہے، تو مطلب ابھی روزے رکھے نہیں گئے۔ اب سچی نیت کے ساتھ 2 روزے رکھ لیجئے جو رہ گئے ہیں، تو تب میں کہہ رہا ہوں کہ باقی روزوں کا ثواب مل جائے گا، اگر اس نیت کے ساتھ کہ میرا دل جو ہے وہ بالکل پاک ہونا چاہیے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔